بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ ٹائم بہت کم ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ نکات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آج کی گفتگو بڑی اچھی رہی اس حوالے سے، اگرچہ میں اس میں رائے نہیں دے سکا لیکن اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اس پر تو الحمدللہ ایک اتفاق ہے کہ اختلاف کو اگر آگے بڑھنے کا، اپنی طاقت کا، دین کے استحکام کا ذریعہ بنایا جا سکے تو یہ اختلاف حقیقی معنوں میں مفید بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن اگر اختلاف کو امت کے ایک دوسرے کے قتل، غارت گری، تباہی اور معاشرے کو بربادی کی طرف لے جانے کا باعث بنا دیا جائے تو اس اختلاف سے بڑھ کر کوئی اور لعنت ہو نہیں سکتی. تو اس لیے علمی اختلاف بھی ممکن ہے انسانوں کے درمیان، سیاسی اختلاف بھی ممکن ہے انسانوں کے درمیان، اور انسان من حیث انسان جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دو انسان دو ہوتے ہیں. جب دو ہوتے ہیں تو خود دو اختلاف کی بنیاد ہے. ایک ہونا اختلاف نہیں ہے، وحدت ہے. دو ہونا خود اختلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف فطرت عالم میں موجود ہے، لیکن اس فطرت عالم میں موجود اختلاف کو آگے بڑھنے کا ذریعہ انسان بناتے ہیں اور اس کو تباہی کا ذریعہ حیوان بناتے ہیں. لہٰذا اگر ہم ایک انسانی معاشرہ تشکیل دینا چاہیں، چاہے دینی حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے، دونوں صورتوں میں ہمیں ان اختلافات کو اس سلیقے کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے جس سے دوسروں کی توہین نہ ہو، دوسروں کی تنقیص نہ ہو، دوسروں کی بے حرمتی نہ ہو، بلکہ انہی اختلافات کو حل کرنے کے لیے عقل اور دانش کا سہارا لیا جائے. اختلاف حتیٰ انبیاء میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو برابر پیدا نہیں کیا. ان انبیاء کو بعض پر فضیلت دیا ہے. اس لیے بعض جگہ ایک نبی دوسرے نبی کے مقابلے میں اپنی رائے کا جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ ایک نبی کی تائید کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی عقل، ان کا درجہ زیادہ ہے. لیکن جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان انبیاء کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا. اختلاف بھی صرف اپنی رائے کے اظہار کی حد تک ہی ہوتا ہے. یہی کیفیت اللہ کے ولیوں میں ہے، یہی کیفیت اللہ کے نیک بندوں میں ہے. ابھی آج کی اس محفل میں اپنے مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. انہوں نے ایک دعا کی. جب انہوں نے دعا کی تو میں مسکرایا. میں نے کہا اس دعا کے آدھے کی قبولیت کی میں دعا کرتا ہوں آمین، اور اگلے آدھے کے لیے کہتا ہوں کہ خدا اس سے بچائے. وہ یہ ہے، انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے گفتگو کی، کہا جو محبتیں اور جو ان کے درمیان تعلقات تھے اس طرح کا ہمیں بھی عطا فرما. تو یہاں پر مجھے اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو بھی ظاہر ہے اچھے انداز ہی میں پیش ہونا چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان اگر اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اختلاف ہو تو سراخوں پر اس میں ظاہر ہے سب مل کر ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے اختلاف کے باوجود. لیکن وہ اختلاف جس کے نتیجے میں قتال ہو، جس کے نتیجے میں خون بہے، جس کے نتیجے میں 1 سال کے اندر 70,000 بے گناہ مسلمان قتل ہوں، یہ اختلاف نہ صرف رحمت نہیں ہے بلکہ اسلام کی نابودی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اور اس طرح کے اختلافات پیش آتے رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کا اختلاف ہو تو وہاں پر ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ادھر کھڑے ہوں جہاں پر حق ہے، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کھڑے ہونے سے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے جو اختلافات ہیں اس میں ہمیں اپنا موقف بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس طرح کے اختلافات کو ہم اپنے معاشرے میں دعوت نہ دیں. 1400 سال پہلے یہ سب کچھ ہو گیا اور اس دور میں بڑا خون بہا، لیکن آج اگر ان اختلافات کو ہم اپنے معاشرے میں کہیں کہ خدا ہمیں اس طرح کے اختلاف کی توفیق دے تو پھر کسی شہر میں کوئی مسلمان امن کے ساتھ رہ نہیں سکتا. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اختلاف کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ پھیلے، جنگ و جدل نہ ہو، ایک دوسرے کے خون بہانے کے لیے میدان ہموار نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خانوادوں میں، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ان اختلافات کو
کو تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے, تخریب سے ہر صورت میں بچا جائے. میرا خیال ہے اگر ہم مجموعی طور پر اس نقطے پر آ جائیں تو ان اختلافات کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, چاہے ایک گھر کی اکائی کے اندر ہو, چاہے ایک شہر میں, چاہے ایک سیاسی پارٹی میں, چاہے ایک ملک میں, آسانی کے ساتھ ہم حل کر سکتے ہیں. جہاں تک ناموس رسالت کے اس موضوع کا تعلق ہے, انتہائی حساس موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اس کی حرمت کی خاطر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے کمپرومائز کر سکے. یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ بھی ہے اور مشترکہ سرمایہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ان تمام عقائد کے باوجود اور مشترکات کے باوجود شریعت نے جب کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے, تو یہ موت کی سزا دینا گلی کوچے کے اس بندے کے ذمے نہیں ہے, نہ اس کا اختیار ہے. یہ ہے اسلامی ریاست کا اختیار, یہ ہے اسلامی عدالت اور اسلامی قاضی کا اختیار. جب ریاست یہ کام کرے گا پھر تو ٹھیک ہے, کرے گی تو, لیکن اگر آپ عوام کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے دیں گے تو پھر کوئی معاشرہ فساد اور فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. لہذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے گا. امین شہیدی صاحب میری بات کو بڑی صفائی سے دوسری طرف لے گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی اس قسم کی بحث مباحثہ نہ ہو. جو پرانی لڑائیاں ہوئیں ان کا موقف اس کے متعلق کچھ ہے, ہمارا کچھ ہے. ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملہ میں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس عزت کے معاملہ میں ہم بہت حساس ہیں, اسی طرح ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے میں بھی بہت زیادہ حساس ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں لڑائی ہو تو کوئی حق پہ کھڑا ہو اور کوئی باطل پر ہو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی ہوئی, ان کی آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے بلحیتی ولا برأسی, مگر اس میں سے دونوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ناحق پہ تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف رائے میں دونوں حق پر ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے ویو الگ ہوتا ہے. ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا نور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% جس طرح حق پر ہیں, اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں. ہم کسی کو بھی اس معاملے میں غلطی پر نہیں کہتے, اور یہ جو مشاجرات ہیں, مشاجرات پر کبھی بھی میرے حل میں ہماری یہ جو مجالس ہیں ان پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ نقطہ نظر ہے کہ دونوں برابر حق پر ہیں. حضرت علی حق پر ہیں, حضرت معاویہ. ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے شرح العقائد میں, ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی, اس خطا کو بعضوں نے خطا اجتہادی کہا. علی کے مقابلے میں جناب معاویہ نہیں ہے. حضرت معاویہ کا بڑا مقام ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ جتنی آواز اوپر کر لیں آپ سے زیادہ آواز ہو سکتی ہے. آپ ہر بات میں ٹوکتے ہیں, آپ سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں ٹوکیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اس طرح بات کرے. مفتی صاحب کو بات کر لیں, مفتی صاحب کو بات کر لیں. فضل بھائی آپ اس کو بات آرام سے محبت پیار کے انداز اہل سنت کا موقف بیان کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا, چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی, ان کا اہل حدیث بھی, ان کا یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی, یہ ہمارا متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اس بنیاد پر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بحری بیڑی کے اسلامی پہلے سپہ سالار تھے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی, تو
تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا, کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اور ایسے موقع پر جب کسی سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مابین کیا کہتے ہو, یعنی کس کو برا کہتے ہو, کچھ لوگوں کے خمیر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے, تو آگے سے انہوں نے جواب دیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ لوگ گزر چکے, ان سے اللہ پوچھے گا, ہم نہیں. دوسرا جواب دیا جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو بچایا, ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کرے. اور تیسرا موقف ہمارا سکوت کا ہے, لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی خطا. چلیں یہ ہو گئی. میں پروفیسر صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, میری بات ہی نہیں ہو پائی ہے پروفیسر صاحب سے. ظاہر سی بات ہے اس تمام گفتگو میں ان کا حصہ بہت ضروری ہے.